أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. شیخ خدمت ہے شرح کتاب التوحید لفضیلۃ الشیخ عبداللہ ناصر رحمانی حافظہ اللہ. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. من يطع الله ورسوله فقد رشد واهتدى ومن يعص الله ورسوله فقد ضل وغوى. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. وقال المؤلف رحمه الله تعالى في باب ما جاء في النشرة. عن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن النشرة فقال هي من عمل الشيطان. وقال سئل أحمد عنها فقال ابن مسعود يكره هذا كله. نشرہ، اگر کسی کو جادو ہو جائے تو اس کا جادو نکالا جائے یا نہ نکالا جائے؟ سوال یہ نشرہ کی بنیاد پر سوال یہ ہے کہ ایک شخص کو جادو ہو جائے اور جادو کا علم ہو جائے کہ جادو ہوا ہے اس پر. جادو کا علم کیسے ہوتا ہے؟ اس کے لیے بہت سے لوگ مختلف شعبہ بازیاں کرتے ہیں. کوئی کہتا ہے کہ کوئی مرغی لے کر آؤ، ہم مرغی پر پڑیں گے، اس کا رنگ اگر تبدیل ہو گیا تو مانا جادو ہے، اور اگر نہ ہوا تو پھر جادو نہیں ہے. پانی لاؤ، ہم پانی میں ایک خاص کو محلول اس کو پڑھ کے پانی میں شامل کریں گے، اگر رنگ تبدیل ہو گیا تو مانا جادو ہے، نہ ہوا تو نہیں. کوئی کہتا ہے کہ دھاگا لاؤ، ہم پڑھیں گے، اگر پڑھنے کے عمل سے دھاگا چھوٹا ہو گیا تو مانا جادو ہے ورنہ نہیں ہے. اس قسم کے طریقوں سے جادو معلوم کرتے ہیں. ایسا کیوں کرتے ہیں؟ مثلا جو لوگ دھاگا طلب کرتے ہیں ان لوگوں کا اپنے شیطانوں سے یہ معاہدہ ہے کہ ہماری نشانی دھاگا ہے، اگر واقعی اس پر سحر ہے تو دھاگے کو چھوٹا کر دینا، اور اگر سحر نہیں ہے تو دھاگے کو اپنے سائز پر برقرار رکھنا. یہ ان کی آپس کی ایک علامت ہے، آپس کی ایک پہچان ہے. یا بعض لوگ جو پانی طلب کرتے ہیں کہ دوران قرات اگر پانی کی رنگت تبدیل ہو جائے تو میرا جادو ہے، ان کا اپنے شیاطین سے یہ معاہدہ ہوتا ہے کہ ہم اس طرح عمل کریں گے اور اگر جادو ہے واقعی تو آپ پانی کی رنگت کو تبدیل کر دینا ورنہ نہ کرنا. تو یہ سب، اس کا معنی یہ سب شیاطین ہیں، ان کے رابطے شیاطین کے ساتھ ہیں. جادو کی معرفت صرف ایک طریقے سے، کیونکہ جادو شیاطین کے عمل سے ہوتا ہے، اور جس انسان پر مرض ہو، کوئی تکلیف ہو، تو وہ شیاطین کی تاثیر سے ہے. اب وہاں آپ مریض کو سامنے بٹھا لیں، اس پر قرآن کی تلاوت کریں، قرآن پڑھیں اس پر. جو شیاطین ہوں گے وہ قرآن سن کر یقیناً پریشان ہوں. اب وہ مریض جس پر آپ قرآن پڑھ رہے ہیں اگر واقعی مسحور ہے، اس پر جادو کا اثر ہے، تو قرآن پڑھنے سے جو اس کا شیطان ہے وہ پریشان ہوگا اور وہ پھر ایسی حرکتیں کرے گا جس سے پریشانی کا اظہار ہو اور تکلیف کا اظہار ہو، تو اس سے ایک پہچان ہو جاتی ہے کہ اس کو جادو ہے. اور اگر وہ پرسکون ہے تو مانا جادو نے کوئی اور مرض ہے،
اور یہ بات بھی دھیان میں رہے کہ یہ نہ ہو کہ ہر تکلیف کو جادو ہی سمجھا جائے. کوئی ذرا سی بیماری آئی مجھے کسی نے جادو کر دیا، کاروبار میں گھاٹا ہوا لگتا ہے کسی نے جادو کر دیا. نہیں، ایسا نہ کرو، اللہ پر توکل کرو. جب صبح و شام کے اذکار کر رہے ہو تو اللہ پر توکل رکھو، بھروسہ کرو، اس پر اعتماد کرو. یقیناً اللہ رب العزت کارساز ہے. کوئی جادو آسانی سے نہیں ہو جاتا، اللہ تعالیٰ کارساز ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ جو شخص صبح کو 100 دفعہ یہ ذکر کر لے، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، تو اس دن شیطان اس کے قریب نہیں جائے گا، اس کے قریب نہیں جائے گا. مانا یہ ذکر کرنے والا سحر کے عمل سے محفوظ رہتا ہے، محفوظ رہتا ہے. اور اگر پھر بھی اللہ کی تقدیر میں کوئی سحر کا عمل ہے، میں نے عرض کیا کہ وہ اللہ کی ایک ابتلا ہے، اس میں سرخرو ہونے کی کوشش کرو. تو یہ جادو، اب جادو کا علم ہو چکا ہے، فلاں شخص پر جادو ہے، تو اس کو نکالیں یا نہ نکالیں. جادو نکالنے کا عمل نشرہ کہتا ہے. نشرہ کا معنی کسی چیز کو زائل کرنا، کسی چیز کو کھولنا، اس کا لغوی معنی ہے. جبکہ شرعی معنی یہ ہے کہ حل السحر عن المسحور، کہ جس پر جادو ہوا ہے اس سے جادو کو اتارنا، جادو کو کھولنا، جادو کو ہٹانا اور جادو کو دور کرنا. یہ جائز ہے یا ناجائز ہے؟ اس بارے میں 2 قول آپ کے سامنے آئیں گے. پہلے آپ نے پڑھی حدیث جابر رضی اللہ عنہ، فرماتے ہیں کہ سئل عن النشرہ، اللہ کے نبی سے سوال کیا گیا نشرہ کے بارے میں کہ جس شخص پر جادو ہوا ہے اس کے جادو کو نکالا جائے یا نہ نکالا جائے، کھولا جائے یا نہ کھولا جائے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہی من عمل الشیطان، جادو کو نکالنا، جادو کو کھولنا اور زائل کرنا یہ شیطان کا عمل ہے. مانا نشرہ جائز نہیں ہے، جادو کو کھولنا اور نکالنا یہ شیطان کا عمل ہے، زیادہ جائز نہیں ہے. وقال سئل احمد عنہا، امام احمد بن حنبل سے سوال کیا گیا اسی بارے میں، نشرہ کے بارے میں، کہ جس شخص پر جادو ہوا ہے اس کا جادو نکالے یا نہ نکالے. فقال، امام احمد حنبل نے فرمایا ابن مسعود یکرہ ھذا کلہ، ابن مسعود اس سارے عمل کو ناجائز قرار دیتے تھے کہ جادو کو نکالنا ناجائز ہے، جادو کو نکالنا ناجائز ہے. وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله